بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہمارے بھائی نے ایک بہت ہی خوبصورت سوال بھیجا، علمی سوال ہے، تفصیل طلب ہے، ذرا اس کو توجہ سے غور سے سنیے گا۔ کیا ائمہ اربعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے، اور حنفی حضرات تبع تابعین، یا آپ نے املا کی بہت غلطیاں کی ہیں آپ نے اس میں سوال میں، تبع ہے تابعین اور تابعین نہیں ہے، تابعین ہے، تا الف با آ یا نون کے فتوے بھی دیتے ہیں۔ آپ نے بی لکھا، بھی ہے، با ہا یا اپنے موقف میں۔ کیا ائمہ اربعہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے، اور حنفی حضرات تبع تابعین کے فتوے بھی دیتے ہیں اپنے موقف کی تائید میں؟ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کے سوال میں تھوڑی سی درستگی کی ہے، آپ املا کی غلطیاں ہیں، ذرا اس کو بھی نوٹ کر لیجیے تاکہ اردو کی بھی اصلاح ہو جائے۔ بھائی یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ بڑا غور طلب ہے، میں اس کا ہاں نہیں میں جواب نہیں دینا چاہتا، اس کی ایک وجہ ہے۔ پہلے آپ کو میں ایک بات بتاتا جاؤں کہ یہ جو ایشو آج کل لوگوں نے بنا لیا نا، اور کچھ ہمارے نوجوان مبلغین ہیں، انہوں نے اس ایشو کو بہت زیادہ اٹھایا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بھئی قرآن اور حدیث کی روح سے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ باطل مسئلہ ہے حنفیوں کا، فلاں ڈھمکان، یہ وہ ایک نیا فساد کھڑا کر دیا۔ تو میرے بھائی بات جو ہے نا، اس میں ہمیں انصاف سے کرنی چاہیے، عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے آج کل کے بعض اہل حدیث علماء نے بھی، کچھ مبلغین کی طرف میں نے اشارہ کیا، نام نہیں میں لوں گا، وہ پھر جو فینز کلب ہوتا ہے نا وہ غصے میں آ جاتے ہیں، تو میں محبت سے بات کر رہا ہوں۔ میں دیکھیں میں جو حق سمجھتا ہوں وہی کہتا ہوں، میں کسی کا مقلد یا وہ نہیں ہوں کہ بلائنڈ فالوور، کہ میں ان کی ہر بات پہ من و عن سر جھکا دوں۔ تو جو فیکٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ نے اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا ہے۔ اور آپ کے اس سوال کے اندر جو دو تین آپ نے باتیں پوچھی نا، کہ کیا اس بات پر ائمہ کا اجماع ہے، یہ میں آپ کو اس پر بھی کچھ باتیں بتانے والا ہوں، کہ بات صرف ائمہ کے اجماع کی یہاں نہیں ہے، بات ہے کچھ اصولوں کی۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کل کے اہل حدیثوں کو سب سے پہلے میں یہ پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے آج کل اس کو اپنا ایک برانڈ نیم بنا لیا نا، نماز کی ہر کتاب میں لکھتے ہیں کہ بھئی مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اہل حدیث بھائیوں سے، میں خود اس منہج کو بہت پسند کرتا ہوں، یہ سلف الصالح کے اقوال و افعال کی روشنی میں ہے، قرآن و حدیث کا وہ فہم لیا جاتا ہے ان کے ہاں۔ یہ اسی چیز کا سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا، دے سیل دس برانڈ، یہ سمجھ رہے ہیں، جیسے ایک برانڈ بکتا ہے نا کہ یہ جی ہش پپیز ہے، یہ ایڈیڈاس ہے، یہ فلاں فلاں برانڈ کو بہت، یہ ایک برانڈ بیچتے ہیں اہل حدیث ہمارے علماء۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض ہمارے اساتذہ بھی اس میں شامل ہیں۔ میرے ایک شیخ تھے، ان کی اپنی بیوی سے جھگڑا رہتا تھا کہ تم مردوں کی طرح ذرا، گھر اپنی بیوی سے جھگڑا تھا، وہ کہتی تھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کولے اٹھا کے نماز پڑھوں، تو وہ کہتے تھے تم کتوں کی طرح نماز پڑھی ہو، حدیث سناتے تھے، وہ کہتی تھی یہ کتوں والی بات مردوں کے لیے ہو رہی تھی، صحابہ کرام کو منع کیا گیا تھا، ہم عورتوں کی تو عورت ہی مختلف ہے۔ بڑی لمبی باتیں ہیں، وہ بات بڑی پھر نا انٹرسٹنگ ہو جائے گی، تو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی کچھ بات کر دی کہ ہمارے اہل حدیث ایک طرف تو کہتے ہیں جی سلف کا منہج ہم نے نہیں چھوڑنا، قرآن و حدیث کا وہ فہم ہم نے لینا ہے جو سلف کا ہے۔ تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آئیں ذرا سلف کی طرف چلتے ہیں۔ سلف کون ہے؟ پہلے یہ تو دیکھ لیں سلف کون ہے جی۔ سلف میں دو بڑے بڑے گروہ پائے جاتے ہیں، اور یہ صحابہ کی اس جماعت سے نکلتے ہیں جہاں پر بنی قریظہ کی طرف آپ نے مارچ کا حکم دیا فوجیوں کو، آپ کی کمانڈر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کمانڈر ان چیف، اور آپ نے کہا کہ کوئی بندہ عصر بنی قریظہ پہنچنے سے پہلے نہ پڑھے، کہا عصر وہیں پڑھو گے۔ تو اس میں دو گروہ بن گئے، ایک نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ہمیں حکم دیا تھا، حضور کا مطلب یہ تھا کہ ہم وہاں پہنچنے تک ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، تو اگر ہمیں تو نماز قضا ہو رہی ہے راستے میں۔ تو ایک نے کہا بھائی چاہے حضور کے حکم کا یہ مطلب تھا یا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں کہا کہ عصر وہاں پڑھو تو ہم نے عصر وہیں پڑھنی ہے۔ ایک نے کہا بھائی حضور کا یہ حکم ایسا ہی تھا، مگر حضور کے اس حکم میں یہ تو نہیں شامل تھا کہ عصر بھی قضا ہو جائے گی، تو ہم حضور کی بات کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ اب چونکہ عصر قضا ہونے والی، ہم نے عصر راستے میں پڑھنی ہے اور پھر وہاں پہنچنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیس پیش ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بنیاد پہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں، صحابہ میں بھی ہیں،
تبع تابعین میں بھی ہیں، ان کے آگے مجتہدین میں بھی ہیں. جیسا کہ آپ کو میں نام مثال دے دیتا ہوں، امام الشافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن حزم الظاہری، یہ 3 ایسے امام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہت کم تعویل کریں گے. حدیث کی جو تعویل ہے وہ نہیں کریں گے، ڈائریکٹ لٹرل میننگ لیں گے، ظاہری معنی لیں گے جیسا ہے ماڈرن اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی طرح سے. لیکن باقی جو امام ہیں، امام مالک ہیں، ابو حنیفہ ہیں، اور بہت سارے تبع تابعین صحابہ ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تعویل کرتے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے ان صحابہ کی جماعت نے کی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ظاہری طور پر مخالفت کرتے ہوئے اثر راستے میں پڑھ لی کہ قضا نہ ہو جائے. آپ نے کہا تم بھی صحیح ہو، تم بھی میری سنت کو ہی فالو، حکم کو ہی فالو کرنا چاہ رہے تھے، مگر تم نے اس کو سمجھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ایسے ہے. یہ ہے معاملہ. اب سلف میں یہ جتنے گروہ ہیں نا، یہ چھوٹا جو ظاہری گروہ تھا وہ تھوڑے تھے، جو تعویل کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کی اکثریت ہے بہت زیادہ. تو ظاہری بھی ملا لینا سوائے امام ابن حزم کو چھوڑ کے، چاروں کے چاروں امام کیا، صحابہ کی بہت بڑی تعداد. آپ کو ایک بھی صحابہ میں ایسا مخالف نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ نہیں جی عورت جو ہے وہ مرد کے طرح ہے. بالکل بھئی قرآن نے جب کہہ دیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، قرآن نے جب کہہ دیا نا کہ مرد عورت کے جیسا نہیں ہے، یہ سورہ آل عمران سے پڑھو میں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ایک آیت کے بیچ میں یہ بات آ رہی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اور کھول کے بتا دیا کہ تم پہ ایک دوسرے کو جو فضیلت ملی ہے اس پر حسد نہیں کرنا، ایک دوسرے سے جیلس نہیں ہونا تم نے. وہ مرد اور عورت کو ثواب برابر ملے گا نیک اعمال کا، لیکن کچھ چیزوں میں ڈفرینسیشن ہے یا ورچو ہے، اس کو مقام زیادہ ملا تو اس پہ حسد نہیں کرنا کسی نے کسی، ثواب کا جہاں تک معاملہ وہ برابر ملے گا. تو لہٰذا ایک بات تو سب لوگ متفق ہیں کہ جہاں تک نماز کے سنن ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، نماز کے احکام ہیں، 5 نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، وتر ہیں، کوئی امت کا شخص اختلاف نہیں کرتا، کوئی امام امت کا اختلاف نہیں کرتا، چاہے امت میں اہل بیت کے امام ہیں یا اہل بیت کے باہر. اب اماموں کا یہ بھی تو گروہ دیکھنا نا آپ نے، اہل بیت کے امام بھی تو ہمارے سر کے تاج ہیں، سارے ان کی عزت کرتے ہیں. ابن تیمیہ سے بڑا کون ہوگا اینٹی شیعہ؟ ابن تیمیہ سے بڑا اینٹی شیعہ امام اس امت میں کوئی نہیں ہے. اسی نے منہاج السنت النبویہ 4 جلدوں میں لکھ کر دی نا، جسے مناظروں میں ہم شیعوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. وہی ابن تیمیہ جو ہے اماموں کے فضائل بتاتا ہے، اماموں سے فتوے بھی لیتا ہے. میں اہل بیت کی بات کر رہا ہوں. تو جی ہاں، چاہے اہل بیت کے امام ہیں، ظاہری امام ہیں، یا آپ کے چاروں امام ہیں، یہ 4 ہی خالی نہیں ہے بھائی، امام اوزاعی بھی ہیں، امام لیث ابن سعد بھی ہیں، امام زید ابن علی بھی ہیں. یہ وہ امام ہیں جو نہ 4 اماموں کی لسٹ میں شامل ہیں آج کل، نہ 12 کی لسٹ میں شامل ہیں. ان کو بھی شامل کریں، ان کے بڑے بڑے ملینز کے حساب سے فالوورز ہیں دنیا میں آپ کو ملیں گے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں سب متفق ہیں کہ نماز کے فرائض جو ہیں نا، ڈیوٹیاں، دین کے جتنی فرائض اور ڈیوٹیاں، کم و بیش کسی میں اختلاف نہیں ہے، سب کے برابر احکام ہے. یعنی مرد کو بھی وہی کرنا ہے، عورت کو بھی وہی کرنا ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہوئی ہیں عورتوں کو، جیسے حیض کے دن ہیں، نفاس کے دن ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہی ہے سارا معاملہ. فرق کہاں پہ ہے؟ جو فرق بھی ہے نا میرے بھائی، اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ کچھ فرق ایسے ہیں جو یونیورسلی اس امہ میں ایگریڈ اپان ہے. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آج کل کے ماڈرن اہل حدیثوں نے یہ ایشو شروع کیا، اور کچھ مبلغین نے، ان کے فینز کے ساتھ میں اگر اپنی جان کی امان پاتے ہوئے درخواست کروں، برا نہ منائیے گا، آج کل کچھ لوگوں نے اس کو ایشو بنا دیا کہ وہ مردوں کی اور عورتوں کی نماز بالکل ایک جیسی ہے، یہ ہے وہ. بھائی مرد عورت کی نماز تو کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتی ہے جب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ عورت امامت نہیں کرا سکتی؟ اگر کرائے گی بھی تو صرف عورتوں کی کرائے گی، اور کرائے گی بھی تو بیچ میں کھڑی ہو کے کرائے گی، آگے نہیں کھڑی ہوگی. تو فرق ہو گیا نا. اسٹارٹنگ فرام دا امامت، رائٹ فرام دا امامت دیر از اے ڈفرنس نمبر 1. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ عورت جو ہے امام کی غلطی جب بتائے گی تو وہ سبحان اللہ نہیں کہے گی، وہ تالی مارے گی ہاتھ کے اوپر بیکورڈز، یہ جو الٹا ہاتھ ہوتا ہے اس پہ ہتھیلی پہ تالی مارے گی، سبحان اللہ نہیں کہے گی. مرد سبحان اللہ کہیں گے. فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ عورتیں اونچی آمین نہیں کہیں گی، مرد اونچی آمین کہتے ہیں. بتائیں یہ تھوڑے سے فرق ہیں؟ کتنے فرق تو میں نے آپ کو بتا دیے. ان ساری باتوں کی روشنی میں پتہ کیا چلا کہ مرد اور عورت کی نماز کو شروع دن سے ہی
ایک جیسا نہیں سمجھا گیا. اگر سمجھا جاتا تو عورتیں بھی امام ہوتی، عورتیں بھی پہلی صف میں کھڑی ہوتی. اللہ کا نبی کہتا ہے، دیکھا مجھے بتائیں یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، سب سے اعلیٰ صف پہلی صف ہے. فرشتے، اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ سلام بھیجتے ہیں پہلی صفوں پر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول. حدیث صحیح، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہوگی. ان جتنی باتوں میں میری کوئی حدیث بتائی بھی ضعیف ہو تو میری بھی اصلاح کیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ کو جتنی بتا رہا ہوں فی البدی بتا رہا ہوں. معلوم ہے مجھے الحمدللہ، میں خود امام ہوں اللہ کی مہربانی سے، 18 سال ہو گئے. یہ سب صحیح حدیثیں بتا رہا ہوں کہ اللہ اور فرشتے، حدیث قدسی ہے، یہ ریاض الصالحین امام نووی کی، اس میں پڑھ لیجئے آپ کتاب الفضائل، کتاب الصلاۃ، فضائل الصلاۃ یا کتاب الصلاۃ کے اندر ہے کہ پہلی صفوں پر وہ صلاح بھیجتے ہیں. بتائیں ذرا، تو عورتیں اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئیں. بتائیں آپ نے ان کو کہا کہ وہ سب سے تمہاری بہترین صفحے پچھلی صفحے ہیں. پتہ چلا کہ عورت اور مرد کی سٹینڈنگ پوزیشن ہی ڈیفرنٹ ہو گئی، امامت ہی ڈیفرنٹ ہو گئی. امامت میں اگر اجازت بھی ملی تو صرف عورت کی ملی. کیا کیا چیزیں مختلف ہو گئیں بتائیں. ان ساری چیزوں پر اہل اجتہاد، یہ جو ہے نا جتنے ائمہ مجتہدین ہیں سوائے ظاہریوں میں امام ابن حزم الظاہری کو چھوڑ کے، اکثریت جو ہے نا بالکل آپ کا سوال جو ہے نا اس کو میں سمیٹوں گا. ائمہ اربعہ کا تو بھائی اجماع ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں بہت فرق ہے. آپ ان کے کھول لیں، فقہ السنہ کھول لیں سید سابق کی، آپ فقہ المذاہب الاربعہ، یہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے انشاءاللہ. یہ مصر کی ٹیکسٹ بک ہے جامعہ الازہر کی، اس کو پڑھ لیں یار. مذاہب الخمسہ پڑھ لیں ڈاکٹر جواد المغنیہ کی، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ شیعوں میں بھی چلے جائیں، آپ کو نماز مختلف ملے گی. صرف سنی نہیں ہے اس میں، تو اتنا بڑا اجماع ہے. اب اس اجماع کے خلاف آپ کو صرف اور صرف ظاہری ملتے ہیں، تھوڑے سے لوگ. ایک اقلیت ہے، مائنورٹی ہے، میجورٹی نہیں ہے. اور یہ سلف سے ہی جمہور چلا آ رہا ہے. میں بلکہ ان لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں، ہمارے کچھ مبلغین ہیں طلاق کے معاملے پہ، میں ایک ان کو چیلنجنگ بات کرنے لگا ہوں، برا اگر وہ نہ منائیں. کیا آپ طلاق کے معاملے میں جب لوگوں کو انڈورس کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں جو ہیں، طلاق 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 پر 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور اس میں آپ بہت بڑی ایویڈنس کے طور پر یہ بات پیش کرتے ہیں کہ جی چاروں کے چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے طلاق فائنل ہو جاتی ہے، رجوع کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب آپ چاروں اماموں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ چاروں کے چاروں امام جو ہیں ان کے تو بے شمار فتوے ہیں، بلکہ 4 اماموں کے علاوہ بھی. آپ 4 اماموں کے علاوہ میں نے جو ایشوز بتائے نا، آپ کو امامت کا ایشو بتایا، آپ کو عورت کا آمین کا ایشو بتایا کہ عورت نماز میں صف کون سی صف میں کھڑی ہوگی، یہ ایشو بتایا، امام کی اصلاح کا ایشو بتایا. ان ساروں کے ساروں ایشوز میں آپ مجھے بتائیں مرد اور عورت میں سملیرٹی ہے؟ یہ سارے نماز کے ایشوز میں نے بتایا نا. جب ان سب میں ڈیفرنس ہے، جب ان سب میں فرق ہے، مرد اور عورت کا فرق کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اسٹیبلش ہے امت میں، پہلے دن سے رائج ہے، اور امت کا ایک بھی گروہ اس کا مخالف نہیں ہے. جی ہاں، ظاہری بھی اس کے مخالف نہیں ہے. تو پھر اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہی چلا کہ یہ عمل آپ کے سامنے، اس میں پریکٹیکل بات واضح ہو گئی. اور ہمارے پاس صحابہ، آپ نے سوال میں کہا نا کہ ائمہ کا اجماع، جی ہاں ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں. بلکہ امام اوزاعی کے فتوے بھی نکال لیں پرانی کتابوں سے، امام لیث ابن سعد بھی نکال لیں. ان کی فقہوں کے آپ مطالعہ کریں گے نا جب، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ تو سارے کے سارے اسلاف ایک طرف ہیں. آج ہم عورتوں کو کیوں پھر مجبور کر رہے ہیں سینہ تان کے کھڑی ہو، پولے اٹھا کے پڑھو نماز؟ کس قسم کی یہ بےہودگی ہے؟ آپ سوچیں، اکیلے میں چلو عورت نماز پڑھے تو سمجھ میں آ جاتی کہ چلو وہ اپنے ہپس اٹھا لے، خیر. پبلک میں اگر وہ نماز پڑھی ہے اور وہ ہپس اٹھا کے کھڑی ہو رہی ہے، رکوع کے اندر جھک رہی ہے، کتنا بےہودہ لگتا ہے یہ. مجھے آپ خود بتائیں. وہ اپنی عورا کو، اپنی عزت کو کور کر رہی ہے، تو اس میں وہ غلط کر رہی ہے صحیح کر رہی؟ بھائی مرد اور عورت کی تو عورا ہی مختلف ہے. مرد کی عورا نماز کے لیے اور ہے، عورت کی عورا نماز کے لیے اور ہے. میں عورا سے مراد کورنگ، کہ کون کون سے حصے ڈھانپنے ہیں نماز میں. آپ مجھے دکھا دیں کہ مرد اور عورت کے سیم ہے تو میں آپ کے آگے سر تسلیم خم کر لیتا ہوں، مجھے جوتے ماریے گا میرے سر پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک چادر میں نماز پڑھنا بھی ثابت ہے. پڑھے نا پھر عورتیں بھی ایک چادر میں نماز، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اب کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کہاں جاتی ہے یہ بات. تو بس یہ ضد بازی ہے اور کچھ نہیں ہے. میرے حساب سے اس میں جو عورتیں
جن کو شوق ہے وہ سمجھتے ہیں. میں وہی بات کروں گا بنی قریظہ والے معاملے والی، جس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو جنہوں نے لٹرل لینا ہے وہ لیتے رہیں، ہم ان کو بھی غلط نہیں کہیں گے. اور لیکن جو لوگ 1400 سال سے ائمہ اربعہ، ائمہ مجتہدین، ائمہ اہل بیت، ان کی سب کی فقہ یہی بات کہتی ہے کہ عورتیں مختلف نماز پڑھیں. یہاں تک کہ ظاہریوں کے امام بھی جو ہیں، یعنی امام حنبل اور امام شافعی کو زیادہ ظاہری فالو کرتے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں، وہ بھی آپ کو فتوی یہی دیں گے کہ عورت رفع یدین میں بھی ہاتھ زیادہ نہ اٹھائے مرد کی طرح، رکوع میں بھی کتنی زیادہ نہ جھکے، کئی باتیں. تو میں اس میں جو ہے نا نیوٹرل بات آخر میں یہی کرتا ہوتا ہوں کہ بہنیں جب پبلک میں نماز پڑھیں نا، تو میرے خیال سے ان کے لیے سب سے سیف راستہ وہی ہے جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے، اسلاف سے چلا آ رہا ہے، اکثریت ہے، اجماعی ہے تقریباً، وہ 4 اماموں والا بھی اور ان کے علاوہ بھی اہل بیت والا بھی، کہ وہ نا اپنی حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے ان رولز کو فالو کریں. اور ان میں سے میجورٹی رولز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ڈیفائنڈ ہے، پہلے سے بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. صحابیات کا عمل آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو فالو کریں، خاص طور پہ پبلک میں اگر ہیں. اگر آپ پرائیویٹلی اکیلے میں نماز پڑھی ہیں تو شوق سے آپ مردوں کی طرح جو ہے نا ہپس اونچے کر کے سجدے کریں، جو مرضی کریں. یہ جو لوگ یہ فتوے بیچتے ہیں نا بہنوں کو کہ کتوں کی طرح سجدہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یار خدا کا خوف کرے، آپ کی بھی مائیں بہنیں ہیں، کیوں لوگوں کی آپ انسلٹ کرتے ہیں. میں نے اس پر پہلے بھی جواب دیا ہوا ہے، میرے ساتھیوں نے پتہ نہیں اس کو محفوظ کیا کہ نہیں کیا، یہ سمجھ لیں ذرا زیادہ ڈیٹیل جواب ہے. کسی نے ایک دفعہ پوسٹ بھیجی تھی، تصویر بنی ہوئی تھی، کتا بنا ہوا تھا اور ساتھ بیچاری کوئی خاتون تھی، مجھے شیعہ خاتون لگ رہی تھی اپنے لباس سے، جو جھک کے ایسے طریقے سے نماز سجدہ کر رہی تھی کہ جسم ان کا بچھا ہوا تھا. وہ حیا کے تقاضوں کو دیکھ رہی تھی، وہ مرد کی برابری کیسے کر سکتی ہے؟ وہ حکم صحابہ کو تھا، اس میں دکھائیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو مخاطب کیا ہو. کس قسم کے آپ لوگ کرتے ہیں بات؟ پھر لڑائیاں تو خود ہی ہونی ہیں. خالی حنفی نہیں ہے، آپ نے جو سوال میں کہا نا حنفی صحابہ کرام کے قول وغیرہ دیتے ہیں، بھائی صحابہ کی قول اور تابعین کے اقوال خالی حنفی نہیں دیتے. 4 کے قریب مرسل حدیثیں بھی ہیں، تقریباً 4 مرسل روایات بھی ہیں. خیر ایک بھی حدیث مرسل نہ بھی ہوتی نا، میں مرسل کی بات کر رہا ہوں، مرفوع کی بات نہیں کر رہا. مرسل وہ ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، کوئی بات نہیں، ایک بھی نہ ہوتی. میں نے آپ کو کتنے سارے اصول تو پہلے سے بتا دیے جو صحیح حدیثوں میں، اس پر امت میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. بتائیں یہ کہ عورت کی امامت کے اوپر کھڑی کہاں ہوگی، اگر امامت کرائے گی بھی تو کہاں کرائے گی؟ صرف عورتوں کی کرائے گی. صفیں، اتنا ثواب ہے پہلی صف کا، مگر وہ پہلی صف میں بھی نہیں ہوتی. تو اب بھی پھر کسی نے اختلاف کرنا ہے تو اس کی مرضی ہے، مگر کم از کم جو سلف کو فالو کر رہے ہیں نا، ان پر پلیز فتوے نہ لگائیے. واللہ اعلم.